بلوچستان کے واقعات ہوں یا پھر جو خیبر پختونخوا میں معاملات چل رہے ہیں، اس وقت دہشت گردی کی ایک ویو ہے، پھر آپ نے آج دیکھا ایف سی کے جو اختیارات ہیں ان میں اضافہ اور پھر اس کا جو کنٹرول ہے اس کے حوالے سے بھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں عمل درآمد نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں ہو پا رہا، اور یہ دہشت گردی کی جو ایک لہر ہے اس کا تدارک کیسے کیا جائے گا؟ یہ بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ نے یہ موضوع جو ہے جو روزانہ کی سیاست کا مسئلہ ہے اسے ہٹ کر جو سنجیدہ موضوع ہے وہ چنا ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور اس میں دو دہشت گردی کے میں ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ ہندوستان کی جو اس کی پوری طرح اسپانسرشپ ہے، چاہے وہ بلوچستان میں قوم پرست گروپ ہیں جو دہشت گرد بن گئے یا خیبر پختونخوا، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اب یہ جو گروہ ہیں جب سے امریکہ کا افغانستان سے انخلا ہوا ہے، اب کوئی مذہب، کوئی یہ سوچ کہ یہ کوئی مذہبی جہاد ہے یا کوئی مذہبی ہے، اب یہ وہ سارے پردے جو ہیں وہ اتر چکے ہیں، اور یہ اب یہ قوم کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ براہ راست اس وقت بھی یہی تھے، لیکن اس وقت چونکہ ان کی طرف سے کلیمز آتے تھے کہ جی ہم تو کوئی جہاد لڑ رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس وقت یہ بھی کہا جاتا ہے پاکستانی فوج چونکہ امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے لہذا ہم پاکستانی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اب ایسی کوئی ایکسکیوز ان کے پاس نہیں رہا، اور وہ واضح کھل کر بے نقاب ہو چکے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو قتل کر کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہی ایجنڈا ہے جو ہندوستان کا ایجنڈا ہے۔ اب یہ اس کے ایجنٹ ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہیں، یہ سوال بھی چونکہ کھڑا ہے، وقتاً فوقتاً اس کی کچھ ایویڈنس بھی سامنے آتی ہے۔ اب ہمیں اس سے لڑنا کیسے ہے؟ تو بڑے واضح بات ہے، وہ کہتے ہیں پورا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے کاؤنٹر انسرجنسی کا، جس میں آپ نے بیک وقت جو ہے وہ عسکری جو عمل ہے وہ بھی کرنا ہے، آپ نے سیاسی عمل بھی کرنا ہے، اور میری یہ توقع ہے کہ بہت جلد وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر مل کر اس کا آغاز کریں گے، ان دونوں چیزوں کا سیاسی پروسیس جو کائنیٹک آپریشنز ہیں وہ آلریڈی پلان ہو رہے ہوں گے یا ہو رہے ہیں، وہ ان کی ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک پورا حصہ ہے اس چیز کا۔ لیکن جو سیاسی آپریشن ہے یعنی سیاسی جو عمل کرنا ہے، اس میں میری نظر میں سب سے پہلے تو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بلوچستان کو جو وفاق سے وسائل دیے جا رہے ہیں، دیکھیے پچھلے اب 16 سال سے بلوچستان کو 9.1% جو فیڈرل محصولات کا دیا جاتا ہے، جبکہ ان کی آبادی جو ہے وہ 6% کے قریب، تو لہذا وہ ان کو جو وسائل ہیں اس بات کو یقینی بنانا صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کہ ہر ضلع تک وہ وسائل پہنچیں، وہ کوئٹہ میں ان کی بندر بانٹ نہ ہو، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ اب اس پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ اسمبلی نمائندہ نہیں ہے، یہ نمائندہ ہے، بہرحال ایک اسمبلی موجود ہے، وہاں جو لوگ نمائندے موجود ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر پوری طرح غور کرنا ہے کہ سیاسی عمل کا آغاز کیسے ہوگا، کون سی نیگوسیشنز ہیں۔ 2013 کی حکومت میں مسلم لیگ نون نے ٹرائی کیا تھا، ایک کوشش کی تھی ڈاکٹر عبد المالک کو وزیر اعلیٰ بنا کر کے آغاز کیا جائے، وہ ان کی جو بھی ایک کلیمز ہیں کہ مجھے پورا موقع نہیں ملا، دیگر جو پولیٹیکل لیڈرز وہاں پہ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے بھی، اور پھر نوجوانوں کو مکالمے کا حصہ بنانا پڑے گا نا۔ یہ بات یہ اس طرف آ رہا ہوں کہ جو لگے بندے ہمارے پاس قیادت موجود ہے، اب ان سے ہٹ کر بھی اس کو باقاعدہ تلاش کرنا ہوگا کہ یہ جو نئی وہاں لہر اٹھ رہی ہے اس کے لیڈرز کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو اگر بالکل اچھا، میں خرم صاحب اسی بات کو آگے بڑھاؤں، اپنے وسائل کا ایک وسائل کا بڑا حصہ بلوچستان کو دے رہی ہے پچھلے 16 سال سے، لیکن اگر وہ وہاں کے لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، میرے بھائیوں اور بہنوں تک، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو فکس بھی کرنا ہے نا سر۔ اچھا